فیصل صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو بطور تجزیہ کار؟ تھوڑی سی ایاز صاحب کی بات بڑھا دوں کہ لاشیں دو ہیں قبر ایک ہے. جی فیصل آپ کی آڈیو لیول کم ہے. فریق چاہ رہے ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی وہ بال شال سیٹ کر لیں ذرا. جی جی فیصل صاحب آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں ایاز صاحب جو کہہ رہے ہیں نا دو لاشیں ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیں لاشیں دو ہیں قبر ایک ہے. کسی ایک کو جو ہے نا وہ دفن ہونا ہے. اب جنگ اسی بات کی ہے کہ اس قبر میں جو ہے نا ہم نہ اتریں. اس ملک میں دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. اس ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ سارے کام چھوڑ کے یہ طے کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کا کام ہے. اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ فلانے ادارے کا یا فلانی شخصیت کا کام ہے تو یہ کسی کے خلاف یا حمایت میں فیصلہ کیسے ہو گیا؟ یہ چاہے گورنر کا کام ہو، صدر مملکت کا کام ہو، الیکشن کمیشن کا کام ہو، وزیر اعظم کا کام ہو، کسی چپڑاسی کا کام ہو، اگر یہ عدالت نے طے کر دیا تو یہ خلاف کیسے ہو گیا کسی کے خلاف؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کسی کے خلاف ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ الیکشن ہو. اور صحیح بات ہے، نون لیگ جو ہے وہ نہیں چاہتی جو ہے کہ وہ الیکشن ہو، لیکن اس بات کو بھی آپ ایک طرف رکھ دیں کہ الیکشن ہو یا نہیں ہو. اس وقت اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی ایک ایسا ادارہ بچا ہے جو متنازع نہ رہا ہو. کوئی ایک ایسا ادارہ بچا ہے جس پہ اس قوم کا، سیاستدانوں کا چھوڑ دینا، سیاستدانوں کا تو جو اعتبار کا تعلق ہوتا ہے وہ مفاد سے ہوتا ہے، جہاں ان کے مفادات ان کو مائنس کر دیں، جس پہ ایک عام آدمی کا عام انسان کا جو ہے وہ اعتبار جو ہے وہ قائم ہو. کوئی ایک ادارہ اس ملک کے اندر، چاہے کوئی وہ منتخب ادارہ ہے، چاہے وہ کوئی آئینی ادارہ ہے، چاہے کوئی وہ طاقتور ادارہ ہے، اگر اس قوم کا اپنے اداروں کے اوپر اعتبار ختم ہو چکا ہے تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، یہ ایک فیلئر ریاست کی ساری علامتیں جو علامتیں ہوتی ہیں نا، جو رائج علامتیں ہیں، وہ ساری کی ساری علامتیں جو ہے نا وہ اس خطے پر ہمارے ملک میں موجود ہے، سامنے آ چکی ہیں. عام آدمی کا اشرافیہ سے تعلق ختم ہو چکا ہے، اداروں سے اعتبار ختم ہو چکا ہے، جو بااثر افراد ہیں، جو بااثر ادارے ہیں، ان کا عام آدمی سے تعلق ختم ہو چکا ہے. یہ ساری جنگ بھی جو ہو رہی ہے نا، جو اب مریم صاحبہ کی تقریر تھی جی وہ کہیں سے لگ رہا تھا کسی حکمران لیڈر کی تقریر ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کر لیں گے. آج بھی کوئی بھی طاقتور آدمی وہ اپنی ذات سے، اپنے خاندان سے باہر نکل کر بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کوئی کسی کو جو ہے وہ اس بات کی فکر ہی نہیں رہی. ٹھیک، یہ تو بالکل کہتے ہیں نا کہ یہ گونگے بہروں کا جو ہے نا وہ اب جو ہے نا ملک ہو گیا ہے. صحیح. لیکن عدالت کا جو فیصلہ آئے گا وہ جو بھی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کو پہلے سے جو ہے اس ادارے کو جو ہے متنازع بنا دیا گیا، اور اس متنازع بنانے میں جہاں سیاستدانوں کا ہاتھ ہے وہاں اس عدالتوں کے جو ججز ہیں انہوں نے بھی جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس سارے کھیل میں جو ہے وہ کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. ٹھیک، سب نے اپنے حصے کا جو ہے نا وہ کردار ادا کیا اس ملک کی تباہی میں، اداروں کی تباہی میں. ٹھیک ہے، باقی اب کچھ بچا نہیں ہے سوائے ہماری آپ کی باتوں کے علاوہ. صحیح ہے.